کہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے؟ تقدیر دراصل اس نقشے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے جس کو متعین کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ لیکن کسی چیز کو تقدیر میں لکھنے کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، انسان جن چیزوں کو انجام دیتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں معلوم ہے تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اس کو ایک عام فہم انداز سے اگر سمجھنا چاہیں آپ، اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی آدمی چل رہا ہے راستے میں اور پتہ ہے کہ آگے ایک بہت سا بڑا گڑھا ہے اور اس کے سامنے اس کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھ دی گئی ہے جو انسان کو دکھ نہیں رہا ہے۔ انسان چلتے جا رہا ہے لیکن جس آدمی کو معلوم ہے کہ وہاں آگے گڑھا ہے وہ پیچھے بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ آگے جائے گا اور وہاں اس گڑھے میں یہ گر جائے گا۔ اس آدمی کو جب کہا گیا کہ بھائی تم مت جاؤ، آگے جاؤ گے تو گر جاؤ گے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تو پلین ہے، میں تو چل کر کے نکل جاؤں گا۔ لیکن جب وہ آگے گیا تو وہ گر گیا۔ پہلے جو پیچھے جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کو معلوم ہے کہ یہ جائے گا، گر جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بتائیے جب وہ اس گڑھے میں گرتا ہے تو وہ اپنے قصور کی وجہ سے گرتا ہے کہ وہ اس نے پہلے والے آدمی کی بات نہیں مانی اور اپنے ارادے سے جا گیا اور چل کر کے جا کر وہاں گر گیا۔ یہی معاملات اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، کس انجام کو پہنچیں گے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ بھی کیا نبیوں کو بھیج کر کے، لیکن انسان ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، پھر اسی راستے پر جاتا ہے، گناہوں کے راستے پر جاتا ہے اور جا کر کے اس گڑھے پر گر جاتا ہے۔ اور یہ گڑھے پر گرنا گویا کہ اپنے اختیار سے جانا ہے اور گرنا ہے۔ اور تقدیر کی مثال وہی ہے جیسے وہ آدمی جس کو پہلے سے پتا تھا، اس نے بیٹھ کر کے لکھ دیا کہ یہ جائے گا، گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے بارے میں، ہم سب کے بارے میں وہ چیزیں لکھ دیا ہے۔